بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. حضرات مومنین، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر عباس، آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام قرآن سے. بالکل جی، قرآن سے کا یہ سلسلہ، پروگرام کا یہ سلسلہ دوسری کڑی آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، جس میں استغفار کے موضوع سے آج کی ہماری گفتگو رہے گی. ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں قائم ٹیلی ویژن آسٹریلیا سے، اور یقیناً آپ لوگوں نے پچھلے پروگرام کو پسند کیا، اس کا بہت شکریہ. حجت الاسلام المسلمین علامہ سید القاسم رضوی صاحب کی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے کچھ سوالات کریں گے آج استغفار کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں آج کی اس آیت کی جانب، جس کے موضوع کے حوالے، جس کے حوالے سے ہم جس کو آج موضوع بنایا ہے، جس پر ٹاپک بنایا، اور اس کے حوالے سے آج ہم قبلہ سے گفتگو بھی کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں قرآن کی سورہ نصر کی آیت کی جانب. ناظرین، آپ لوگ سن رہے تھے قرآن کی آیت سورہ نصر سے، اور جس کا ترجمہ آپ نے سنا، جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے پیغمبر، اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصطفیٰ سے ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اے رسول استغفار کر. تو آج کا جو ٹاپک، جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے استغفار. اور استغفار میں آیت سورہ نصر کی ہم نے شامل کی. اس محبوب سے کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو. کیا مقصد، کیا راز ہے اس میں؟ کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع جتنا خوبصورت، سوال اتنا ہی منفرد. استغفار یہ مصدر ہے، اور جس کے معنی ہیں طلب مغفرت، خدا سے مغفرت چاہنا، معافی چاہنا. لیکن آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت ہے کہ رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خدا سے استغفار کریں، جبکہ وہ نبی معصوم ہے. کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی اور امام معصوم تھے. ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق، ہمارا عقیدہ جو ہے ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، قرآن مجید کا بنایا ہوا عقیدہ ہے. قرآن مجید میں خدا بند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورہ نجم میں، اے نبی آپ تو کلام بھی نہیں کرتے جب تک کہ آپ پر وحی نہ آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اتنا ہی نہیں، اس سورہ نصر جو ہے، اس کے بعد جو آگے جا کر سورہ اخلاص ہے قرآن مجید میں، جس میں خدا کی توحید بیان کی گئی ہے. مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، اور بعض روایات کے مطابق یہودیوں نے رسول سے سوال کیا کہ آپ کا خدا کیسا ہے. لیکن رسول خدا 3 دن تک خاموش رہے. جب تک وحی نہیں آئی تب تک آپ نے خدا کا تعارف نہیں پیش کیا. سورہ آ گیا، آپ نے تلاوت کی، میرا اللہ ایسا ہے. بات واضح ہو گئی. تب تو گناہ کا تصور نہیں. آگے ایک اور بات، قرآن مجید میں خدا بند تعالیٰ رسول کے لیے کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی، یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہے، واہ واہ، سبحان اللہ. لیکن یہ اللہ نے کنکریاں ماری ہیں. جس کے فعل کی اللہ ضمانت لے، جس کے قول کی اللہ ضمانت لے، جس کا قول و فعل اور جس کا سکوت سنت بن جائے. میں نے آپ کی مشکل آسان کر دی ہے. سنت کہتے ہیں رسول کے قول کو، رسول کے فعل کو. اور رسول کے سامنے کوئی عمل اور رسول خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ اپرووڈ، انڈورسڈ، تو اس کا مطلب یہ سنت ہے. تو اب سنت سمجھے وہ ٹریڈیشن جسے امت کو فالو کرنا ہے، بالکل. اب اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیت کا نمبر 21 ہے، جہاں خدا کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں
اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، ایگزامپلری کیریکٹر ہے، انہیں فالو کرنا ہے۔ اب اسوہ حسنہ رسول کو دیکھنا ہے، فالو کرنا ہے۔ تو اب ہمارے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ رسول معصوم ہو کے استغفار کرتے ہیں، ہم گنہگار ہو کے استغفار کرتے ہیں۔ رسول سے کوئی خطا نہیں ہوتی اور ہم خطا کے پتلے اور ہم استغفار نہ کریں۔ رسول کے وجود پر کوئی داغ نہیں ہے اور ہماری زندگی جو ہے ملوث ہے گناہوں میں، ہم استغفار نہ کریں، نمونے عمل ہیں۔ تو لہٰذا تم انہیں دیکھو اور اس کے بعد فالو کرو۔ تو رسول نے نماز پڑھنی ہمیں بتائی۔ اگر رسول نماز پڑھ کے نہ بتاتے ظفر عباس صاحب، تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے تھے؟ کیسے پڑھتے؟ بالکل۔ روزے کا حکم آیا کیسے روزہ رکھتے؟ حج کا حکم آیا کیسے حج کرتے؟ اب خدا نے کہا گنہگار خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہم کیسے کرتے؟ اگر رسول استغفار کر کے نہ بتاتے، ایک اسی طریقے سے کہ ایک آدمی صاف ستھرا ہے لیکن روزانہ پھر بھی صبح جب جاتا ہے آفس کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، تو نہا کے جا رہا ہے۔ کیا ہمیشہ آدمی کیا گندگی کے بعد ہی نہاتا ہے؟ کا صاف ہونے کے بعد اگر کوئی نہاتا ہے تو صفائی اور بڑھ جاتی ہے۔ پانچویں امام نے جواب میں یہی فرمایا جب کسی نے پوچھا کہ معصومین کے استغفار کا کیا مطلب، کہ معصومین کے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی صاف ہونے کے بعد، پاک ہونے کے بعد بھی نہا رہا ہے اور طہارت کر رہا ہے، پاکیزگی کا خیال کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اسے دھلنے کی ضرورت ہے۔ یہ کپڑے گندے ہونے کا مطلب گناہ ہے۔ گندے ہونے کے بعد توبہ جو ہے وہ مطلب اس کا دھلنا ہے۔ لیکن ایک آدمی سفید لباس پہن کے نکلا، بازار سے نکلنا، احتیاط کر رہا ہے کہ اس پہ کوئی گرد نہ پڑنے پائے، داغ نہ پڑنے پائے، صاف ستھرا چلا جائے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اچھا، ظفر عباس صاحب ہمارے بر صغیر میں قرآن کی کچھ آیتیں بھی پڑھوں گا۔ بر صغیر میں ہوتا یہ ہے کہ جن گھروں میں بڑوں کا نام لے لیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ 4 بچے ہیں، بڑا بیٹا محمد، پھر علی، پھر جعفر، پھر حسن۔ اگر محمد کو والدین محمد کہتے ہیں نا، تو تینوں چھوٹے بچے محمد کہنے لگتے ہیں۔ بچے کی تربیت کے لیے والدین کیا کرتے ہیں کہ بڑے بھائی کو بھائی جان کہتے ہیں تاکہ چھوٹے والے کا بھائی جان کہنے لگے۔ ہمارے یہاں لکھنؤ وغیرہ کے اندر بچوں سے تم سے بات نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر تم سے بات کریں گے تو بچے بھی تم سے کرنے لگیں گے، تو والدین آپ سے کرتے ہیں تاکہ بچے آپ کہنا سیکھ جائیں۔ تو رسول بے گناہ ہونے کے بعد، جبکہ وہ بچے، وہ باپ ہیں، وہ ماں ہیں، مگر بھائی جان کہہ رہے ہیں، وہ چھوٹے کو آپ کہہ رہے ہیں، تو رسول بتا رہے ہیں کہ استغفار کس طرح سے کیا جائے، نمونے عمل ہے، اللہ نے حکم دیا۔ رسول کی ایک اور حدیث سے کنیکٹ کریں جہاں رسول فرماتے ہیں تم معاف کرو تاکہ خدا تمہیں معاف کرے۔ تم معاف کرو تاکہ خدا تمہیں معاف کرے۔ اب یہاں پر کیا واستغفر، اے نبی استغفار کرو، تو استغفار نبی کے ذریعے سے امت سے کہا جا رہا تم استغفار کرو اور اللہ کی تسبیح کرو۔ گھمنڈ تم نہیں کرنا، فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح کرو، اس کا حمد کرو، اس کی حمد کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ جس کی وجہ سے تم کامیاب ہو سکے، تم وطن آ سکے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تمہیں خدا نے مدد کی ہے، کامیابی ملی۔ تو فسبح، ایک تو تسبیح، حمد، اور اس کے بعد استغفار، انہ کان توابا، توبہ قبول کرنے والا۔ قبلہ بہت خوبصورت جواب۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، بڑا پیارا ایک اور سوال ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آپ کی اس گفتگو سے آیا کہ کیا کسی اور نبی کو اللہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا؟ 1,24,000 پیغمبر۔ استغفار جو ہے علو درجات کے لیے، بلندی درجات کے لیے، میں نے ابھی عرض کیا، اور انبیاء کے درجات بڑھے ہیں کیونکہ 1,24,000 پیغمبر ہیں جو نبی ہیں، رسول 313 ہیں۔ 313 کے اندر 5 صاحب شریعت ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سب سے افضل رسول خدا ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ دیکھیے کوئی گناہ تھا ان کا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام آپ یہ دیکھیے گا کہ عذاب آنے کی خبر دے دی، لیکن لوگوں نے توبہ کی اور اللہ نے عذاب ٹال دیا،
حضرت یونس وہاں سے چلے گئے بستی سے، کشتی سے، آپ کو پتا ہے کہ پورا واقعہ، پورا قصہ، یہاں تک کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور اس میں کیا کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اکبر، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ یونس جیسا پیغمبر، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی معصیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگارا میں ظالم تھا۔ کبھی کوئی پیغمبر کہتا ہے، حضرت آدم کہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر جب آتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں کہ اگر استغفار قبول نہیں ہوئی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ تربیت کروائی جا رہی ہے۔ تو تمام انبیاء نے استغفار کیے ہیں، آدم کی توبہ موجود ہے، حضرت نوح کی استغفار موجود ہے، اور حضرت نوح اپنی امت سے بھی کہتے ہیں استغفار کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم استغفار کا وعدہ کرتے ہیں اپنے چچا سے، اور اس کے بعد جو قرآن مجید میں پس منظر ہو سکتا ہے، آگے سوال آئے گا تو اس وقت جواب دیں گے۔ گفتگو ہو رہی ہے استغفار کے حوالے سے، پروگرام ہے قرآن سے، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر عباس، اور ہمارے ساتھ موجود حجت اسلام والمسلمین علامہ سید ابوالقاسم رضوی صاحب ہیں، اور پروگرام میں چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس لوٹ کر آتے ہیں، اسی طرح ساتھ رہیے گا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ موجود آپ کا میزبان ظفر عباس، اور ابھی جس طرح پروگرام میں بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، جو خوبصورت واقعہ قبلہ نے آپ لوگوں تک پہنچایا مختلف طرح کے انبیاء کے حوالے سے، کہ ان کو بھی استغفار کا موقع ملا اور ان کو بھی یہ کہا گیا، اور استغفار کا مقصد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ کوئی گناہ ہے تو اس کی وہ معافی مانگ رہے، ایسا نہیں کہ بلندی درجات کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل جی قبلہ، سوال بڑا خوبصورت، جیسے پچھلے دو سوال ہے، اسی طرح تیسرا سوال بڑا پیارا، کہ ابھی آپ نے پہلے سوال میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی بھی ڈالی، اور اسی میں سے یہ سوال ہم نکالتے ہیں کہ آپ نے بھی بات کہی کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد دے رہے ہیں، یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدد پہنچا دی گئی ہے۔ اب کس مدد کی بات کر رہا ہے؟ اور حبیب سے اپنے کہہ رہا ہے کہ میں مدد کا ذکر ہو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں مدد بھیج رہا ہوں، تو کس مدد کا ذکر کر رہا ہے جبکہ جنگ ہے، جنگ کا میدان ہے، اور تلواریں ہیں، اور ہم نبی محترم یہاں موجود ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں کہ حبیب ہم نے مدد کی تمہاری، ہم نے مدد بھیج دی، کہ ذرا اس پہ روشنی ڈالی۔ پہلے تو ہم وہیں سے بڑھتے ہیں جہاں سے آپ نے بات ختم کی تھی، کہ بڑی خوبصورت احادیث آپ نے نقل کی ہے کہ مومن کے ہر نام عمل کے نیچے استغفار ہوگی۔ اچھا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نام عمل کے نیچے استغفار ہونے کا مطلب ہے گناہوں کے نیچے نہیں کہا ہے، نیکیوں کے نیچے کہا ہے۔ تو جب نیکیوں کے نیچے استغفار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار وہاں پر نیکیوں کا درجہ بڑھا دیتا، اجر بڑھا دیتا۔ ایک مولا کہنا تھی، ایک حدیث یہیں پر اور بھی مولا فرماتے ہیں کہ مومن گناہ کرتا ہی نہیں، جی بے شک، مومن گناہ کرتا ہی نہیں۔ میں کام جاتا ہوں حدیث کے فقرے کو پڑھنے کے بعد، اس کے بعد کہتے ہیں اور اگر گناہ کرتا ہے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ واہ واہ۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ سنیے گا میرے والا، اور جب اسے وہ گناہ یاد آتا ہے کہ کبھی گناہ ہوا تھا تو اس گناہ پہ استغفار کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایک گناہ کے لیے 70، بعض روایات میں 70 سے لے کے 70,000 استغفار مومن لے کر قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ خدا کو بڑی خوشی ہوتی ہے مومن کے استغفار سے۔ کتنی خوشی ہوتی جانتے ہیں آپ؟ مولا فرماتے کہ جس طریقے سے جب ایک آدمی صحرا میں، دشت میں، ڈیزرٹ میں ہو اور اس کا اونٹ کھو جائے، قافلہ کھو جائے اور کچھ نہ ہو، اور اس کے بعد اچانک مایوسی میں اس کو ایک مرتبہ اس کا اونٹ مل جائے نا، تو جو خوشی ہوتی وہ خوشی خدا کو ایک بندے کی واپسی پر ہوتی ہے، استغفار و توبہ کی صورت میں۔ اب واپس آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کون سی مدد، کون سی فتح؟ سوال یہ کہ کب مدد نہیں ہے، یہ نہیں کب مدد نہیں ہے،
آپ اندازہ لگائیں کہ رسول نے جب ہجرت کی ہے تو غار ثور میں اس وقت بھی اللہ نے بدلا، سبحان اللہ، سبحان قتل کر دیتے. شب ہجرت بستر پہ مولا کائنات سوتے ہیں، یہ مدد کی ہے. بے شک بے شک. مدینے آئے ہیں، مدینے میں استقبال ہوتا ہے، یہ مدد ہے. مدینہ رسول کا وطن بن جاتا ہے، یہ مدد ہے. مدینے میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، مدد ہے. ابھی رسول پوری طرح سے کھڑے نہیں ہو پائے تھے کہ حملہ ہوتا ہے. جنگ بدر 313 مسلمان جنگ کے فن سے ماہر نہیں، جنگ کے فن جانتے نہیں، تلواریں چلانا نہیں جانتے، تلواریں نہیں موجود ہیں، گھوڑے نہیں موجود ہیں، اسلحے نہیں موجود ہیں. وہاں 1000 کا لشکر، اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، 3000 لشکر آ گیا، مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی. بدر میں مدد ہے. اسی طرح سے ہوا یہ کہ یہ ساری جنگیں امپوز تھی، تحمیلی جنگ تھی. رسول جب عمرے کے ارادے سے گئے ہیں نا، فتح خیبر کے بعد اسلام پھیل گیا. رسول اللہ نے بھی خطوط بھیج دیے، مصر میں خط بھیج دیا، حبشہ خط بھیج دیا، پھر اس کے بعد ایران خط بھیج دیا، روم خط بھیج دیا. لوگوں کے ریئیکشن وہ تاریخ نہیں بیان کرے گا، کسی نے ایکسپٹ کیا، کسی نے نہیں کیا. یہاں تک کہ اب رسول کو مکہ یاد آ رہا ہے، بہت یاد آ رہا ہے، خدا کا گھر یاد آ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کووڈ کی وجہ سے دوسرا حج ہے لوگوں کا، محروم ہو رہے ہیں لوگ، زیارتوں سے محروم ہو رہے، تڑپ ہے. ہم ہی لوگ جو ہر سال جایا کرتے تھے، وہ رسول کے جس کی مکے میں پیدائش ہوئی ہے، جس کے اجداد کا وطن ہے، جہاں رسول کے وسیع مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے، 8 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. رسول مکے نہیں جا سکے. اب رسول آئے عمرے کے ارادے سے، مکے کے باہر خیمہ زن ہے. رسول جنگ کرنا نہیں چاہتے، امن کے ساتھ شہر امن میں داخل ہونا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں. تڑپ بھی ہے، بے چینی بھی ہے، خانہ خدا کی زیارت کا جذبہ بھی ہے. اب جنگ نہ ہو خدایا، خون نہ بہے، کیونکہ گھر امن کا گھر ہے، مبارک گھر ہے، ہدایت کا گھر ہے. رسول کا معاہدہ ہو جاتا ہے، صلح حدیبیہ سائن کی جاتی ہے. ان کی شرائط جو تھی، رسول نے ان شرائط کو مانا، تسلیم کر لیا. اگلے سال آئیں گے، ہمارا جو آئے گا تم اسے روک لینا، تمہارا جو آئے گا ہم واپس کر دیں گے. لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، سب کے لیے رکنا بہت مشکل ہے. سبحان اللہ. خیمے لگے ہوئے ہیں، اسپائی اور جاسوس بھیجے گئے، دیکھیں کہ لشکر کتنا بڑا ہے، کتنا قوی ہے. جنگ ہو سکتی ہے، ان سے نہیں ہو سکتی ہے، شکست دے سکتے ہیں یا ہمارا خاتمہ ہوگا. آئے اس وقت، اسپائی اس وقت آیا جب نماز کا وقت تھا. رسول وضو کر رہے تھے، امتی وضو کر رہے تھے. اس کے بعد اذان ہو گئی، رسول نے تکبیر کہی، صفیں لگ گئی، سب اسی طرح قیام میں، سب اسی طرح رکوع میں، ساتھ گئے سجدے میں. یہ منظر جو دیکھا نا اس نے نماز کا، دوڑا ہوا گیا. کفار مکہ کو خبر دی، ابو سفیان کو خبر دی، اگر جنگ تھی تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اتنا لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں. بدر اور احد کے تمام جنگ احزاب کے تجربے ہوئے، لیکن کمال لشکر ہے. اب جو آ کے خبر دی، انہوں نے کہا ہم جنگ کرتے ہی نہیں. مکے کا دروازہ کھل گیا، فتح کا دروازہ کھل گیا. یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، مدد آ گئی، اللہ کی کامیابی مل گئی. نہ زخم لگا، نہ خون بہا. اور جب ایسی کامیابی ملی تو قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. سبحان اللہ. آخری سوال اس پروگرام قرآن سے جو آپ کو تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کا آخری سوال قبلہ یہ ہے کہ استغفار کے حوالے سے اتنی گفتگو ہوئی، ماشاء اللہ سے ہم نے معصومین کا بھی معصومین کے حوالے سے بھی گفتگو کی، ہم لوگوں نے انبیاء کے حوالے سے بھی گفتگو کی. اب یہ ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں. استغفار کرنا، ہمیں بہت ساری دعائیں ائمہ کی ہم تک پہنچی ہیں جس میں باقاعدہ دعا کرنے کا ایک جس طرح کے اس میں جملے ہیں، جس طرح کی اس کے اندر دعائیا کلمات ہیں، ان کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم جس طرح ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے اور دل ایک دم مغموم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو کس طرح پکارا جائے. دعائے کمیل دیکھ لیجیے،
صحیفہ سجادیہ میں کتنی چیزیں ہیں. تو اسی طرح لیکن اب اس کا بہترین طریقہ کار ہم گناہ گار بندوں کے لیے کیا ہے؟ دعائیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک جسمانی ایک عمل بھی ہوتا ہے. دل تو مغموم ہے لیکن جسمان کس طرح، کیا کس طریقے سے اللہ سے توبہ کی جائے؟ بہت خوبصورت تمہید بھی، دل کو چھوتا ہوا سوال بھی. نوجوان کے تعلق سے آپ نے جو بات کہی ہے، عربی جملہ میں عربی کلمات جو حدیث کے وہ بیان کر تو مولا کائنات فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب. اللہ کو کوئی چیز اتنی پسند ہی نہیں ہے، کوئی چیز اتنی محبوب ہی نہیں ہے جتنی نوجوان کی توبہ اسے پسند ہے. ظفر عباس صاحب غور کیا آپ نے، بڑھاپے میں جب زمانہ گھر سے نکال دے، لوگ چھوڑ دیں، انسان اکیلا ہو جائے، مایوس ہو جائے، ملک الموت کو قریب دیکھنے لگے، ساتھیوں کو عمر کا ایک وقت آتا ہے. اس وقت تو کووڈ میں تو کسی کی بھی ایج میں موت ہو رہی ہے، عجیب حالت ہے. لیکن 65 اور 70 سال کے جب لوگ ہو جاتے ہیں نا تو پھر اپنے لوگ دوستوں کو گننے لگتے ہیں. میرے دوستوں میں سے 3 دوستوں کی موت ہو گئی، 4 کی ہو گئی، میں اکیلا رہ گا. یہ نوٹ ڈراتی ہے. استغفار کرتا ہے انسان، اور قرآن مجید میں سورہ نساء میں اس نے کہا کہ اگر کوئی موت سے پہلے بھی استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. لیکن پسند جوان کی ہے، اس لیے کہ جوان ہے جسے دنیا بلا رہی ہے، شہوتیں بلا رہی ہیں، دوست بلا رہے ہیں، توانائی ہے. بڑھاپا ہے، بہت سے گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. جوانی ہے، توانائی اس کے پاس ہے، شیطان بلا رہا ہے، نفس بلا رہا ہے، شہوت بلا رہی ہے، سماج بلا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کر وہ اپنے رب کی طرف جا رہا. توبہ اور استغفار خدا کی طرف رجوع کا نام ہے. اسی لیے تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں خدا کہہ رہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آپ نے کہا نا استغفار کے لیے بڑی دعائیں، کیسی توبہ کی جائے. قرآن خود بتا رہا ہے کیسی توبہ ہو، کہ ایسی توبہ کی جائے جو تمہیں نصیحت کر رہی ہو، نصیحت کر رہی ہو، ریمائنڈ کر رہی ہو. توبہ کر چکے ہو، اب گناہ نہیں کرنا ہے. آئیے یہیں پر مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے توبہ کو ڈیفائن کیا ہے، وہ کہتے ہیں التوبۃ ندم بالقلب. توبہ جو ہے دل سے نادم ہونے کا نام ہے. دل سے نادم ہو گئے، ابھی توبہ مکمل نہیں ہوئی. استغفار باللسان، اکثر ہماری توبہ یہی رہتی ہے، لیکن توبہ یہاں سے نہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے. دل سے نادم ہو جائے. وہ استغفار باللسان، زبان سے استغفار کیا جائے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت الحسان. جو عصمتوں کے پردے چاک کر دیتے گناہ انہیں معاف کر دے. وہ تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. جو گناہوں کو قیدی کر لیتے، ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قیدی کر لیتے. اب استغفار باللسان، زبان سے استغفار کیا جائے. لیکن استغفار زبان سے ہونے کے بعد بھی ابھی توبہ نہیں مکمل ہوئی. اس کے بعد امام کہتے ہیں وَتَرْكٌ بِالْجَوَارِحِ، اعضاء جوارح سے ترک کر دینا ہے. نامحرم کو دیکھتا تھا، اب نہیں دیکھے گا. غیبت کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، گالیاں دیتا تھا زبان سے، اب نہیں کرے گا. کان سے گناہوں کو سنتا تھا، اب نہیں سنے گا. اس ہاتھ سے ظلم کرتا تھا، رزق حرام کماتا تھا، اب نہیں کرے گا. اس پاؤں کو نافرمانی کے راستے پہ لے جاتا تھا نا، اب نہیں لے جائے گا. یہ ترک کر دیا. کب تک؟ آج اور کل تک، 6 مہینے کے لیے، شب قدر کی رات تک، شب برات کی سویرے صبح تک نہیں. اسمار ان لا یعود، اب واپس گناہ کی وادی میں نہیں جائے گا، اپنے رب کی طرف آ چکا ہے. گناہ کرنا شیطان کی ولایت میں جانا ہے، توبہ استغفار خدا کی ولایت میں جانا ہے. اور جب خدا کی ولایت میں جائے تو واپس نہیں آتے. یہیں پر ولایت کی بات ہے نا. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام جو ہے نا، آپ
فرماتے ہیں 7 موقع پہ انسان اپنا مذاق اڑاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم اپنا اڑاتے ہیں, صرف ایک حصہ ہے اس کا. آپ کہتے ہیں من استغفر بلسانہ ولم یندم قلبہ فقد استہزأ بنفسہ, جس نے زبان سے استغفار کی دل سے نادم نہیں ہوا نا, تو اس نے اپنا مذاق اڑایا ہے, اپنا مذاق اڑایا. اور آپ کے اسی سوال کے جواب میں ایک بات اور بھی کہتا ہوا چلوں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا کے پاس ایک گنہگار ہے, یعنی صرف گناہ پہ استغفار نہیں ہے. ایک میں نے جواب دیا تھا رسول کے لیے نا, عام لوگوں کے لیے بھی آگے کے لیے سننے ہیں. اور سے متقی پرہیزگار ہیں, کبھی گناہ کیا تھا توبہ کر لی پھر نہیں کرتے. گنہگار آیا, مولا نے کہا استغفار کرو. بیٹھے ہوئے لوگ, تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا, آنے والا کہتا میں فقیر ہوں, کا استغفار کرو. تو پتہ چلا نا گناہ سے تعلق نہیں ہے. پھر ایک اور آیا, کہ میرے آقا ہے, میرا مولا مشکل کشا, میرے پاس اولاد نہیں ہے, کا استغفار کرو. پھر اس کے بعد ایک آیا, کہتا میرا باغ برباد ہو گیا ہے, کا استغفار کرو. کہ شہر کے باہر نہر تھی خشک ہو گئی, کا استغفار کرو. اب جو لوگ تھے یہ 5-6 الگ الگ طریقے کے مسائل تھے, اور سب کا ایک ہی جواب استغفار. کہ مولا یہ ہر ایک سے استغفار کہہ رہے ہیں. امام نے اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ نوح کی مسلسل آیتیں ہیں ان کی تلاوت کی, جو سورہ نوح سورہ نمبر 71 ہے, جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نبی کہہ دیجئے ان سے کہ استغفار کریں, کیونکہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اپنے رب سے استغفار کریں. آیت نمبر 11 میں کیا آگے, یرسل السماء علیکم مدرارا, جو آسمان سے تمہارے لیے مسلسل باران رحمت بھیجتا ہے, بارش چاہیے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, جو تمہاری مال اور اولاد کو بڑھاتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور تمہارے لیے نہریں بناتا, اور تمہارے لیے باغات تیار کرتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہریں بناتا ہے. یہ تمام چیزوں کے لیے کیا استغفار کہا گیا. تو استغفار کے اسباب اور بھی ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کرے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ظفر عباس اور حجت الاسلام المسلمین علامہ سید ابوالقاسم رضوی صاحب کا پروگرام قرآن سے دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. فی امان اللہ. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے.